توانائی عطا کرتا ہے، فصلیں بکھاتا ہے، دریاؤں سمندروں کا پانی اڑا کر لے جاتا ہے اور اس کو بھاپ بنا کر بارش برسانے کا اہتمام کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اسی طرح سورج رات کے وقت چاند جو ہمیں چاندنی دیتا ہے، جو رات کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ تمام جو نظام ہے متو جزر کا، یہ سب اسی کے چاند کی روشنی سے ہی چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں۔ صحراؤں میں، جنگلوں میں رات کے وقت چاند کی روشنی ہی تو راستہ دکھاتی ہے۔ بے شک۔ کیا اس کا اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کا کوئی ہم سے معاوضہ یعنی ریٹرن نہیں چاہتا۔ واہ واہ واہ۔ ہم اسے دے بھی کیا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ بے شک۔ بے شک ہم بہت ہی نیک ہو جائیں، ہر وقت عبادت کرتے رہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو کیا ہمارے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ بڑا ہو جائے گا؟ واہ۔ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم گناہ کرتے رہے، ہر وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہیں، تو کیا ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس کی سمدیت اور توحید کے مظاہر جو ہیں وہ بہت اونچے درجے پر ہے، بے شک۔ ہماری حیثیت سے باہر ہے۔ ہم کسی چیز کو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے نہیں بتائی؟ اللہ بے نیاز ہے، بے شک۔ لیکن وہ ہماری طرف سے نہیں بے نیاز، ہمیں تو ہر چیز کو دینا چاہتا ہے۔ بے شک۔ وہ بے نیاز ہے تو ہم سے ہے کہ ہم سے اس کے ریٹرن میں کوئی لینا نہیں چاہتا۔ سورہ اخلاص میں بے نیازی کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس بے نیازی کو سمجھ نہیں پائیں گے تو توحید کو سمجھنے میں سمجھ نہیں سکیں گے۔ جیسے کہ انسان ہر چیز کا محتاج ہے، بے شک۔ سانس لینے کا محتاج ہے، اس کو اپنے جسم کا بیلنس رکھنے کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہے، بے شک۔ اپنے جسم کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اسے لباس کی ضرورت ہے، بے شک۔ اسے کوئی رہائش گاہ کی ضرورت ہے۔ نیند اس کی مجبوری ہے، اللہ۔ نیند اسے سونا ہی پڑتا ہے، واہ واہ واہ۔ اس کو سونا ہی پڑتا ہے، اسے رفع حاجت کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، بے شک بے شک۔ اسے رفع حاجت کے لیے جانا ہی پڑتا ہے۔ پیشاب آئے تو مصیبت،
پیشاب نہ آئے تو مصیبت. ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے لیے بے نیاز ہے، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. وہ ہم سے کچھ نہیں چلتا. بے شک بے شک. مخلوق کے درد میں سے کوئی بھی اس درجہ پر ہو نہیں سکتا کہ کسی کی حاجت روائی کر سکے، بے شک. خواہ وہ کتنا ہی ذہین ہو، فطین ہو، صاحب ادراک ہو، وہ محتاج ہی ہے. بے شک بے شک بے شک. انسان سانس لینے رہن دے. کا بھی محتاج ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے نیاز وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بے شک. لیکن وہ ہمارے لیے بے نیاز ہے، اس نے ہم کو سب کچھ دینا ہے. سبحان اللہ. یہ فرق سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، بے شک. یہ فرق سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، بے شک نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. بے شک بے شک. اس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. بے شک. وہی رب ہے سبحان اللہ. جو تمام نظام کو چلا رہا ہے. بے شک. اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ. نے آپ سبحان کا اللہ. دیدار کیا. بے شک بے شک. کیا مرتبہ تھی. سبحان اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کی کوئی برابری نہیں. بے شک. اس کی حکومت ہے، اس میں کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، واہ جی واہ. بے شک. کوئی شریک نہیں. بڑی بڑی حکومتیں آئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ. کی حکومت تھی، جن کو ہواؤں پر کنٹرول تھا، کیا بات. جو حشرات الارض کی زبان سمجھ سکتے تھے، ان سبحان کی اللہ. بولی سمجھ سکتے تھے. بے شک. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ کیڑیوں کی زبان بھی، بولی بھی سمجھتے واہ تھے، واہ. آواز بھی سن سکتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ کا لشکر آ رہا تھا تو کیڑیوں نے کہا کہ اپنے کہ ہاں جی، آئے ہائے ہائے. نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں راؤنڈ ڈالے گا، آئے ہائے. کیوں نہ ہم اپنے بلوں میں چلے جائیں. ہاں. تو یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے اور ماشاء اللہ. کیا کہنے. مسکرا رہے تھے، سن رہے تھے. بے شک. اسی طرح داؤد علیہ السلام سبحان اللہ. کو بھی ہواؤں پہ اختیار دیا تھا. یہ بڑی سلطنت تھی، لیکن وہ سلطنتیں رہی نہیں. اللہ. رہی کس کی سلطنت؟ کیا بات. اسی کی سلطنت رہی. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ. تو یہ بات ہمیں
اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ توحید خالص کیا ہے. بے شک. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو شریک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی نا. بے شک. اب فرعون تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. فرعون تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. بے شک. لیکن فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. واہ 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 واہ، کیا بات. اسی طرح نمرود تھا، وہ بھی اپنے آپ کو وقت کا خدا کہتا تھا. ان کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ. کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں. اگر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہ سارا کچھ کیسے کرتا ہے، تو یہ ہماری سوچ سے بالکل ہی باہر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہ ہوتا، جیسے کہ میں نے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون اپنے آپ کو بھی بادشاہ کہتا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت پہ تو کوئی شریک نہیں ہو سکا نا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیاوی نظام جو ہے چلا رہا ہے، اس کے لیے اس نے کیئر ٹیکر یونیورسل نظام کو چلانے کے لیے نگران حکمران بھیج دیتا ہے. لیکن ان کی حکمرانی ہمیشہ نہیں رہتی، بے شک. ان کی حکمرانی ختم ہوتی رہتی. بے شک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہی وہ ذات ہے جو ہمارا اللہ ہے، بے شک. بے شک. جس کا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ. جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا سبحان اللہ. اور پھر اس مخلوق سے اتنی محبت کی کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کی. اللہ. یہ محبت ہی تو ہے. اس کو نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم ماضی میں کیا کرتے رہے، ہم اب کیا کر رہے ہیں، ہم مستقبل میں کیا کریں گے. یہ سب کچھ اس کو علم ہے. بے شک. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو پھر اس طرح ہدایت دیتا ہے کہ ہم 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے سے بیٹھ کے اس کے ذکر میں مصروف ہیں. بے شک. ذکر میں مصروف ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ہمارا بھلا کر رہا ہے. بے شک. ہمیں وہ گھڑیاں عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اس کو اس محفل کی لمحہ لمحہ خبر پہنچ رہی ہے بے شک. بے شک. کہ اخلاق صاحب نے نعت پڑھی ہے، سبحان اللہ. عمیر صاحب نے نعت پڑھی ہے، آپ سب نے اس پہ نعرہ تکبیر بھی کہا ہے، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھی پڑھا ہے. سبحان اللہ. یہ سب کچھ اس کے پاس پہنچ گیا ہے بے شک. اور وہ اپنے بندوں پہ یقیناً فخر کرتا ہے شکر الحمد. کہ جو میرے بندے ہیں وہ میری ربوبیت پہ ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ. مجھ جیسا کسی کو سمجھتے بے نہیں، شک. میری حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، بے شک. مجھے اپنا رب مان کے میری بارگاہ میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ. اچھے عمل کرتے ہیں
اور یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بے شک کہ اس نے ہمارے ایبوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ انسان بعض اوقات عادتاً جھوٹ بولتا ہے، عادتاً برائی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے سیون برائی ہو جاتی ہے، سیون جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جس بندے کے سامنے میں بات کر رہا ہوں وہ میری اس جھوٹ پہ یقین کر کے مجھے سچا کہہ دے گا۔ ارے بھائی، اس کو تو نے مطمئن کر لیا، لیکن اس کو کس طرح مطمئن کر سکیں گے ہم؟ واہ واہ اس کو کس طرح مطمئن کر سکیں گے ہم؟ کیونکہ وہ تو لکھا گیا جو ہم نے جھوٹ بولا ہے، بے شک وہ تو ہمارے نامہ بال میں لکھا گیا۔ وہ ایسا کمپیوٹر ہے جس میں ہر ایک کا مکمل ڈیٹا لمحے لمحے کا، جب روز محشر ہوگا تو انکار کرے گا بندہ کہ جی یا اللہ میں نے یہ تو نہیں کیا۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ جس زبان سے تو نے جھوٹ بولا ہے، کیا تیری وہ زبان اقرار کر لے تو پھر تو مان جائے گا؟ اللہ اکبر یا جس اپنے جسم کے حصے سے تیرے کسی کو ایذا پہنچی ہے، وہی حصہ تیری گواہی دے دے، وہی تیرے جسم کا ایذا تیری گواہی دے دے، تو کس طرح تو انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بے شک جو ہم کو ہر چیز عطا فرما رہی ہے الحمدللہ اور اس کا معاوضہ طلب نہیں کر رہی۔ بے شک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نیک کام کرتے بھی رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، ماتھے بھی رگڑتے رہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ نمازیں پڑھنی، یہ ماتھے رگڑنے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ بے شک نماز پڑھ کے ہم کم از کم اس کی جو ذات مبارکہ کا شکر تو ادا کرتے بے ہیں شک بے شک کہ وہ ہم اس اہل بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہمیں اہل سمجھ کے وہ ہمیں سب کچھ عطا کر رہا بے ہے۔ شک تو اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنانا ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل تقوی اختیار کرنا ہے۔ میں یہاں پہ اپنے چند دوست جو میرے بیٹھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا فضل و کرم کیا کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر وقت انسان ایسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی موت بھی تو اس کی اختیار میں ہے، زندگی اس بھی تو اس نے ہی دی۔ بے شک اور جب اس نے اس بات پہ توکل کر لیا کہ میری زندگی کا جو لمحہ میں نے گزارنا ہے وہ کوئی اور چھین نہیں سکتا، اور جو مجھے اس نے رزق دینا ہے وہ اس نے دینا ہی ہے، وہ کوئی اور لے نہیں سکتا۔ بے شک اگر بیماری آئی ہے تو وہ بھی میرے جسم کی زکوٰۃ نکلی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز میں اعتدال برتو، کھانے میں بھی، بات کرنے میں بھی، اپنی زبان کو ایسی میٹھی زبان رکھو کہ جو کوئی آپ سے بات کرے اس کے دل کو راحت تو پہنچے، اللہ اس کے دل میں یہ ایسی بات مت ایسا لہجہ مت اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اللہ اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا۔ بات تو پھر وہی کہ وہ بے نیاز ہے، بے شک وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ بے شک
ہماری طرف سے بے نیاز ہے، وہ اپنی طرف سے بے نیاز نہیں ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدر صاحب